امیر عمر بن خطاب کا قول تھا کہ اہل الرائے آپ کے پاس آئیں گے اور قرآن پڑھ پڑھ کے آپ سے جھگڑیں گے، قرآن کی غلط تفسیریں پیش کریں۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں لوگ رائے استعمال کر کے بڑی غلطیاں کر سکتے ہیں، تو اپنی رائے سے تفسیریں کر کے غلط طریقے سے آپ سے جھگڑیں گے، بحثیں کریں گے، مناظرے کریں گے۔ فخذوہم بالسنہ، ان کو تم پکڑو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے ساتھ، حدیث پڑھ کے پکڑو، حدیث پڑھ کے مواخذہ کرو، کیونکہ حدیث نے ان کو تھکا مارا، حدیث کے میدان میں وہ عاجز ہیں، تم ان کو پکڑو حدیث کے ساتھ۔ حدیث لگامیں ڈالنے والی جو شدرے بے مہار بنے بیٹھے ہیں، ایک آزادانہ سوچ اپنائے بیٹھے ہیں، قرآن کی غلط تفسیریں کر کر کے، تب تو اللہ کے نبی بڑی شدت سے ہی بات فرما گئے کہ جس نے قرآن میں، قرآن کی تفسیر میں اپنی رائے استعمال کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اور اپنی رائے استعمال کر کے اگر وہ تفسیر صحیح بھی کر رہا ہے پھر بھی غلط ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے خلیفہ راشد اور امت میں سب سے افضل، فرماتے کہ ایو سمائن تذلنی و ایو ارض تقلنی لو قلت فی کتاب اللہ برأیی، اگر میں نے قرآن میں اپنی رائے استعمال کر لی تو مجھے نہیں معلوم کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی، پھر اس قابل ہی نہیں، نکال دیا جاؤ۔ تو اس حدیث میں کیا اللہ تعالیٰ تر و تازہ کر دے اس شخص کے چہرے کو جس کا حدیث کے ساتھ چار طرح کا تعلق، سماع حدیث کا شوق ہو، حفظ حدیث کا شوق ہو، فہم حدیث کا شوق ہو اور اداء حدیث کا شوق ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، یہ بڑی قابل غور بات کہ بہت سے فقہ کے حاملین اس حدیث کو لے کے جائیں گے آگے بیان کرنے کے لیے، اور وہ شخص افقہ ہو، اس سے بڑا فقیہ ہو، تو اس سے آپ کو علمی فائدہ ہو سکتا ہے، اس لیے پہنچاؤ۔ مگر یہاں جو چیز میں نے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے حدیث کی بات کی، چار حوالہ، سماع حدیث، حفظ حدیث، فہم حدیث، اداء حدیث۔ اس طرح حدیث آپ نے لے لی، اور اس طرح حدیث لینے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامل فقہ کہا ہے۔ حامل فقہ کیا معنی اس کا؟ اصل فقیہ کون ہے؟ جس کا تعلق حدیث کے ساتھ، فقہ حدیث کا نام، حدیث کی سمجھ، حدیث کا فہم، جو آغاز حدیث ہے اس میں حدیث کا ذکر چار حوالوں سے، ان چار حوالوں سے حدیث لے لی تو حامل حدیث کہنا چاہیے تھا، مگر حامل فقہ کا معنی اصل جو فقہ ہے وہ حدیث کا نام۔ یہ فقہ حدیث کے مقابلے میں کب سے آ گئی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ مدرسہ اہل الرائے، مدرسہ اہل الحدیث بڑا بعد ہے اس میں، اور حقیقی فقہ بھی حدیث کا نام، حدیث کے حفظ کا، حدیث کے فہم کا اور حدیث کے سماع کا نام۔ تو اس میں بڑی فضیلت ہے، یعنی چہروں کی نظرت کی دعا نبی علیہ السلام نے کی، چہروں کا سرور، چہروں کی رونق اور چہروں کی خوشی دنیا میں اور قیامت کی۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث فرماتے ہیں اس حدیث کے پیش نظر ہر طالب علم، خواہ اس کے چہرے کی رنگت سفید ہو یا سیاہ ہو، ہر طالب علم کے ماتھے پر حدیث کے تعلق کا نور ہوتا ہے، رونق اور نظرت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہر طالب علم کا چہرہ، اس حدیث شاہد عدل ہے، اس چہرے پر نور ہوگا، نظرت ہوگی، رونق ہوگی۔ تو آج کا یہ پروگرام ایک تمہید کا شکار ہوا۔ بتانا اصل مقصود کیا ہے؟ ایک تو فضائل اہل حدیث، مقام اہل حدیث، اور دوسرا کہ آج دعوت دین میں لقب اہل حدیث رکاوٹ ہے۔ اس پر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے بالتوفیق باذن اللہ تعالی۔ اللہ پاک ہم کو فہم عطا فرما دے اور اللہ تعالی محبت حدیث عطا فرما دے، اللہ تعالی سچا دین ہمیں عطا فرما دے، بدعات سے بچائے، خرافات سے بچائے، شرک سے بچائے، اور توحید خالص اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔